کیا ہوتا ہے جب کسی آدمی کو یا کسی بچے کو کرنٹ لگتا ہے تو ہم اسے زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بجلی کا جھٹکا لگنے کے بعد جسم پر چارج رہ جاتا ہے، جسے ڈسچارج کرنے کے لیے مریض کو مٹی میں دبانا چاہیے۔ یہ دونوں بیانات غلط ہیں۔ بجلی کے جھٹکے سے نقصان کرنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ایک تو اعصاب کو یعنی آرگنز کو ناکارہ کر دیتا ہے، اور دوسرے زیادہ کرنٹ سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس سے بیرونی اور اندرونی آرگنز جل جاتے ہیں۔ لیکن بجلی کا سورس منقطع ہونے کے بعد جسم پر کوئی چارج نہیں رہ جاتا۔ اگر بالفرض چارج رہ بھی جائے تو یہ جان لیجئے کہ چارج جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچی وین ڈے گراف جنریٹر کو چھو رہی ہے، جس سے بچی کا سارا جسم چارج ہو چکا ہے اور بچی کے بال چارج کی وجہ سے کڑے ہو گئے ہیں۔ یقین جانیے کہ اس تجربے کے دوران یا بعد میں اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی اسے مٹی میں دبایا گیا جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک میتھ ہے کہ جس انسان کو بجلی کا جھٹکا لگے اسے مٹی میں دبا دینا چاہیے۔ ایسا کرنے کا صرف ایک فائدہ ہے اور وہ جسم کو گرم رکھنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری حربے دوسرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس صورت میں جب جسم ٹھنڈا پڑنے لگے۔ بصورت دیگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بجلی کا جھٹکا لگنے سے جسم جھلس سکتا ہے اور اس پر مٹی ڈالنے سے انفیکشن ہو جانے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بجلی کا جھٹکا لگنے کے بعد جسم میں بجلی بھر جاتی ہے، جسے نکالنے کے لیے مٹی ضروری ہے۔ بجلی کا جھٹکا جس شخص کو لگے اس کو زمین پر سیدھا لٹا دینا چاہیے، کیونکہ جھٹکے کے بعد حواس جاتے رہتے ہیں اور سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کی صورت میں CPR دینا چاہیے، جبکہ اگر جسم کہیں سے جھلس گیا ہو تو اس پر پٹی کر دینی چاہیے۔ بجلی کا کرنٹ لگنے پر مٹی میں دفنانے کے غلط طریقہ کار کو اپنانے کے بجائے وقت ضائع کیے بغیر فوراً ریسکیو 1122 کو کال کریں۔ اسی دوران کرنٹ لگنے والے کی نبض چیک کریں۔ اگر نبض نہیں چل رہی تو آپ خود کمیونٹی لیول پر اس کو سیدھا زمین پر لٹا کر 12 مہینے تک کے بچے کو 2 انگلیوں کا استعمال کرتے ہوئے 1 سال سے 8 سال تک کے بچے کو ایک ہاتھ سے اور 8 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے دونوں ہاتھوں کو چھاتی سینے پر درمیان میں رکھ کر 2 انچ تک دباتے رہے۔ یاد رہے، چھاتی دبانے کی رفتار اتنی ہو کہ آپ 1 سیکنڈ میں 2 دفعہ چھاتی دبا سکے، اور اس عمل کو ریسکیو 1122 ٹیم کے آپ کے پاس پہنچنے تک بار بار دہرائے۔ یاد رکھ کہ اس طریقے سے متاثرہ شخص کی دل کی دھڑکن بحال ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں، جس سے آپ ایک انسان کی جان بچانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یار چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔